नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ, ये माह शोबान में आपने इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकदीर भी बदल देंगे और आपकी हर परेशानी को हल फरमा देंगे। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये ख़ास तौर पर माह शोबान के साथ ख़ास है। तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये जो अमल है, ये बहुत ही पावरफुल अमल है और बुजुर्गाने दीन का आज़मूदा अमल है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है कि इसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। आपके घर में रिस्क की इतनी फरावानी हो जाएगी कि रिस्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वजीफ़े के एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो रिस्क कुछ ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। हर वो काम जो रुका हुआ है और तकमील को नहीं पहुंचता, वो भी हल हो जाएगा। और ये वजीफ़ा जो है, ये बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे, जैसी भी दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी आपके मसाइल होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस दुआ को कबूल फरमाएंगे और आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी इस वजीफ़े की बरकत से। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपने इस वजीफ़े पर ज़रूर अमल करना है, क्योंकि माह शोबान आधे से ज़्यादा तो गुज़र गया है। अब थोड़ा सा महीना रह गया है और इस महीने में आपने कोशिश करनी है कि आप इस वजीफ़े को करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश हो जाएं और आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएं। क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत और दुआएं करने का और दुआएं कबूल करवाने का महीना है। बड़ा ही फजीलत वाला और अज़मत वाला महीना है। तो इसलिए हमने इसमें इबादत करनी है, वज़ाइफ करने हैं, ठीक है, और रोज़े रखने हैं। और ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये कुरान मजीद की एक सूरत पर मुश्तमिल है, जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। वजीफ़ा वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आपने इस पर साबित कदमी के साथ अमल करना है और ख़ुद भी इस वजीफ़े को करना है और आगे भी अपने बहन भाइयों को बताना है जो मसाइब और मुश्किलात में घेरे हुए हैं। और आपको भी मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हमारे लिए शफ़ा बनाकर भेजा है। यानी अगर हम इसको किसी बीमारी में अगर कोई शख्स मुब्तला है और वो कुरान मजीद का विर्द करेगा या कुरान मजीद पढ़कर दुआ करेगा या कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ के दम करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शफ़ा देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद हमारे लिए शफ़ा भी है और कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का ज़रिया भी है। तो हिदायत का ज़रिया किस तरह है? यानी इसमें अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए हैं, तरीक़ाकार बताए हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जानवरों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसलिए कहा गया कि कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का ज़रिया भी बनाकर भेजा गया है।
اس لیے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ جیسا کہ گھر گھر میں روٹین ہوتی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو وہ اکثر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو وظیفے کے طور پہ کریں اور اپنا ٹائم بے شک چینج کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، اس کو بہت بڑے بڑے علماء اکرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ انہوں نے اس وظیفے کو اپنی زندگیوں میں خود بھی کیا اور آگے بھی اپنے لوگوں کو بتایا، اور ماشاءاللہ آج وہ لوگ بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ بزرگان دین سے ثابت ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کو، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ جو شخص ماہ شعبان کو نماز مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، ٹھیک ہے، 3 بار جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو ایک تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی عمر دراز ہوگی، یعنی اللہ رب العزت اسے برکتوں والی عمر نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا، اس وظیفے سے اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصائب کو، تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں ہر گھر میں مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے حل نہیں ہوتے۔ تو وہ کس طریقے سے حل ہوں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کر کے، اس سے دعا کر کے ہم جب کوئی چیز مانگیں گے تو وہ ہماری آزمائشوں کو خود بخود دور کرے گا۔ اور تیسرا اس عام وظیفے کا کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو، یعنی جو یہ وظیفہ کرے گا، اس کو کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں محتاجی بہت بری چیز ہے۔ جب ہم پر کوئی بیماری آ جاتی ہے یا ہم پر گھر میں کوئی پیسوں کی کمی آ جاتی ہے یا اچانک کوئی تکلیف مصیبت آ جاتی ہے اور اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم ظاہر ہے دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے نا۔ تو جب ہم اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کرنا کس طرح ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نماز مغرب کے لیے، ٹھیک ہے، جب آپ نماز مغرب کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں، وضو کریں، اس کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ آپ نے وظیفے کے دوران بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید لینا ہے اور سورہ یاسین کو پہلے 1 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے سورہ یاسین کی جب 1 دفعہ دوسری دفعہ مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے تیسری دفعہ جب سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے، پھر تیسری بار آپ جب مکمل کر لیں گے، آپ کا وظیفہ تیسری دفعہ مکمل ہو جائے گا، تو آپ نے اس کے تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آنے والے پورے سال میں اللہ کریم آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، کبھی آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی اللہ رب العزت آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے، کبھی آپ کو اس طرح کی بیماری نہیں لگائیں گے جس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کا محتاج ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسری دفعہ یاسین پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور پھر تیسری دفعہ یاسین پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی آپ نے تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد آپ جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، یا جو بھی آپ کے دل میں حاجات ہیں آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کیسے بدل جاتی ہے؟ تو تقدیر اس طرح بدل جاتی ہے کہ جب انسان کے نصیب میں کوئی مشکلات یا مصیبت لکھی ہوتی ہے تو مصیبت جب نیچے نازل ہونے لگتی ہے، دعا اور
تقدیر کا آپس میں مقابلہ ہو جاتا ہے، پھر لڑتے لڑتے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس پر دعا غالب آ جاتی ہے، یعنی پھر اس کے اوپر سے وہ چیز جو ہے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے، یعنی جب وہ بری مصیبت کا جو ٹائم ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے انسان کی تقدیر جو ہے دعا سے بدل جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں گے تاکہ اور بھی میرے بہن بھائی اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کریں اور اپنی تمام حاجات جو ہیں اللہ کے حضور پیش کریں اور اپنی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔